بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن دنیا کے لیے ایک بڑی برکت کا دن ہے، کیونکہ یہی تاریخ تھی جس میں ساری دنیا کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس کے لیے کسی قسم کے مراسم مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے سب سے بڑے نبی اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پیدائش کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ظہور میں آئی، اس کو عید کی طرح سمجھیں تو کچھ بے جا نہیں ہے۔ البتہ اس عید کے منانے کی یہ صورت نہیں کہ خوب کھاؤ پیو، چراغاں کرو، جلوس اور جھنڈے نکالو اور محض اپنی دل لگی کے لیے فضول نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں، ٹھیلوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اسلام نے تو یادگار بنانے کے لیے نیا ہی ڈھنگ نکالا ہے۔ سب سے بڑی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جسے منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی اور حج و طواف کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس پر تم غور کرو تو اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمان کو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد کس طرح منانی چاہیے۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کس لحاظ سے تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ عرب کے ایک شخص کے گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آج اس عظیم پیغمبر کو اللہ نے زمین پر بھیجا، جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت انسان نے حقیقت میں انسان بننا سیکھا، جس کی ذات تمام جہان کے لیے خدا کی رحمت تھی اور جس نے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلایا۔ پس اس تاریخ کی اہمیت اس لحاظ سے ہے تو اس کی یادگار بھی اس طرح منانی چاہیے کہ آج کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کی ہدایات سے سبق حاصل کرو اور کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچا تو کرو کہ سال بھر اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار مناؤ گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہوگا کہ تم یوم میلاد النبی کو سچے دل سے عید سمجھتے ہو، اور اگر صرف کھا پی کر اور دل لگیاں ہی کر کے رکھ گئے تو یہ مسلمانوں کی سی عید نہ ہوگی بلکہ جاہلوں کی سی عید ہوگی جس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لحاظ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اس عام حکم کے علاوہ اللہ نے خاص احکام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی مومن مرد اور عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ خود اپنے اختیار سے اس معاملے میں کوئی حکم لگائیں۔ جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی راہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ پر نہ چھوڑ دیں، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں وہ برا نہ مانیں بلکہ سیدھے سیدھے طریقے سے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ۔ سورہ احزاب میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت بھیجے گا۔ سورہ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے کچھ یوں فرمایا
کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے مقابلے میں آواز بلند نہ کرو، اور اس طرح سختی کے ساتھ بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کر جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں قبر بھی نہ ہو۔ ایک اور جگہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی بات کو تم ایسا نہ سمجھ لینا جیسے آپس میں تمہاری ایک دوسرے کی بات ہوتی ہو۔ سورہ المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ تم کہیں ایسے لوگ نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ایسے لوگوں سے دوستی بھی کریں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ گھر بار جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد کی بنسبت زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اس مضمون کی ساری آیتیں یہاں بیان کرنا مشکل ہے، میرا مقصد صرف اس قدر ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھیں کہ آپ کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے۔ یہ بات ان چند آیاتوں سے معلوم ہو گئی جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ ان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں اور اس کے جواب میں آدمی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دل میں ایمان ہی نہیں رکھتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم سنے اور سیدھی طرح سر جھکا دے، چون چرا کے ساتھ ایمان نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اب سنتے جائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا احکام دیے ہیں، پھر ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچتا جائے کہ وہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو نہ زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سے میرا کچھ جھگڑا ہو گیا اور میری زبان سے ماں کی گالی نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور فرمایا، تم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے، پوری طرح اسلام نہیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، جس میں وہ چاروں موجود ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت ہو اس میں ایک حصہ نفاق کا موجود ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جب اس پر بھروسہ کر کے کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس میں جھوٹ ضرور ملائے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ یا عہد و پیما کرے تو اس سے پھر جائے۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو تو وہ بد کلامی پر اتر آئے یا اپنے مخالف کو ناجائز طریقوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ خود نہ اس پر ظلم کرے گا اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے گا۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت سے بچائے گا، اللہ اس پر روز حشر کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کم کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ بھی قیامت کے روز اس کا عیب چھپائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان
کوئی پردہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو یا اس کی عزت یا اس کے مال یا کسی اور چیز کو نقصان پہنچایا ہو، وہ اسی دنیا ہی کی زندگی میں اس کی تلافی کر دے، ورنہ اگر اس دن پر اٹھا کر رکھا جن میں روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا، بلکہ انسان کے پاس صرف اعمال میں سے اس کو بدلہ دینا ہوگا، یا پھر مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ اس پر سے اتار کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، جس نے کسی کی بالش بھر زمین بھی مال لی، اس کے گلے میں قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، 3 گناہ سب سے بڑے ہیں، ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرے والدین کی نافرمانی اور ان کے حق سے بے پرواہی کرنا، اور تیسرے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے مجھ سے اتنی بار کہا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک تو نہیں کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز ایمان نہیں رکھتا جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے ڈرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان رکھتا ہو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اپنے مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اور جب زبان کھولے تو بھلائی کے لیے کھولے ورنہ چپ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، قیامت کے روز خدا کے ہاں بدترین آدمیوں میں سے وہ ہوگا جو 2 منہ رکھتا ہو، یعنی 2 مخالف فریقوں میں سے ایک کے پاس جائے تو اس کی سی کہے اور دوسروں کے پاس جائے تو اس کی سی کہنے لگے۔ آدمی کے منہ پر ایک بات کہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے کفر تک پہنچنے کے لیے ایک درجہ بیچ میں ہے، اور وہ نماز چھوڑ دینے کا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو گویا تم کفر اور اسلام کے بیچ لٹک رہے ہو، ایک قدم آگے بڑھے اور کفر کی حد میں پہنچ گئے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ نماز کی تاکید میں حدیثیں تو بہت ہیں، مگر صرف یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکم کیسا زبردست ہے اور اس کی نافرمانی کے کیا معنی ہیں۔ یہ بات تو اس فرض کے متعلق ہے جس سے آج کل مسلمان عام طور پر غافل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات اس گناہ کے متعلق بھی سن لیجئے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہا ہے، یعنی سود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کا لینا دینا، اس کی دستاویز لکھنا اور اس پر گواہی دینا سب حرام ہیں، اور ان میں سے جو فعل بھی انسان کرے گا اس کی سزا جہنم ہوگی۔ بھائیو، عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر صرف اتنا عرض کروں کہ اپنے سردار کے دربار میں حاضر ہوتے وقت ذرا یہ بھی سوچ لیا کیجیے کہ کیا منہ لے کر ہم اس روح پاک کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک خادم سے قصور ہو جائے تو اپنے صاحب کے سامنے جاتا ہوا ڈر جاتا ہے اور منہ چھپاتا پھرتا ہے، پھر کیا منہ لے کر ان کے سامنے جائیں جن کی 1 2 نہیں، خدا جانے کتنے فرمانوں کی روز ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ تقریر مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت اسلامی نے بہت سالوں قبل ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر فرمائی تھی، جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اسے خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔